ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبي قلوبنا وطبيبي نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات علیہ. نوجوانوں، تمہیں معلوم ہے آج محرم کی کتنی تاریخ ہے؟ کسی ایک سے پوچھو، ہر کوئی بتائے گا آج 26 محرم ہے. پتہ ہے کل کون سا دن گزر گیا؟ کل 25 محرم گزر گئی. تمہیں معلوم ہے 25 محرم کو کون مر گیا؟ سنو گے، کل ایک عزادار کا جنازہ اٹھا تھا، کل ایک سوگوار کا جنازہ اٹھا تھا، کل ایک رونے والے کا جنازہ اٹھا تھا. مجھے زیادہ مسائل نہیں پڑھنا ہے، میری مائیں بہنیں ہیں، میرے بزرگ ہیں، مجھے انصاف سے بتاؤ. میں احساس سے بھرا ہوا ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر ایک تابوت دیکھیں گے. عزیزو، پتہ ہے آپ کا بیٹا ہو، اگر کوئی عہدہ پا جائے، ڈی ایم بن جائے، کوئی تخت پا جائے، کوئی تاج پا جائے، تو سارا گھر خوشی کے عالم میں ڈوب جاتا ہے. بیٹا عہدہ پا کے آئے تو پورا شہر استقبال میں آتا ہے، ہر کوئی استقبال میں اسٹیشن تک جاتا ہے. لوگ آوازیں بلند کر کے کہتے ہیں ہمیں فخر ہے ہمارا بیٹا ڈی ایم بن کے آیا ہے، ہمیں فخر ہے ہمارا بیٹا عہدہ پا کے آیا ہے، ہمیں فخر ہے ہمارا بیٹا کامیاب ہو کے آیا ہے. مگر خدا کی قسم میں تمہیں کوئی تابوت نہیں دکھا رہا ہوں، ایک تختے کی زیارت کرنے والے ہو. پتہ اس بیمار امام کا تختہ آیا ہے کہ جس کو ایسے عالم میں امامت ملی کہ ادھر باپ کا جنازہ، بے غسل و کفن، خیموں میں آگ، سکینہ کے رخسار پہ تماچا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کیسے استقبال کرو گے اس امام کا؟ ہاں، یہ اسی امام کا تختہ آ رہا ہے. ذرا غور سے دیکھنا، اس پہ زنجیریں رکھی ہے، اس پہ توقع گرا بار رکھا ہے. ذرا غور کر لینا، ہتھکڑیاں رکھی ہے. یہ کائنات کا وہ غریب امام ہے کہ جب اسے عہدہ امامت ملا تو ساری کائنات نے دیکھا باپ کا جنازہ بے غسل و کفن تھا، خیموں میں آگ لگ رہی تھی، بیبیاں بے مقدار چادر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. نوجوانوں، فرصت آنے کے لیے آئے ہو نا، مگر سجاد نے اپنے خدا سے ایک دفعہ بھی شکوہ نہ کیا. میرے اللہ، تو نے مجھے امامت تب دی جب میرے بابا کا جنازہ زمین کربلا پہ پڑا رہا. یہ وہ غریب امام کا تختہ ہے کہ
کہ جس پہ وہ تمام لوازمات ہیں کہ ہتھکڑیاں جس کی مقدر بن گئی، زنجیریں جس کی پہچان بن گئی۔ آزادارو 25 محرم سن 95 ہجری کو ظالموں نے اس عزادار حسین کو زہر دے کے شہید کر دیا۔ امام باقر نے بابا کا جنازہ دفن کیا۔ میں کہوں گا مولا سجاد آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو غسل بھی ملا، کفن بھی ملا۔ اے مولا ذرا کربلا میں آؤ، غریب زارا حسین۔ اللہ اکبر۔ نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کفن پہنانے والا، ایک دکھیا بہن ہے جو فریاد کنا ہے، آواز دے رہی مدینہ کا رخ کر کے، یا جدہ صلی علیکہ ملائکۃ السماء۔ اے نانا آپ پہ تو آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی، مگر میرا ماں جایا بے غسل و کفن۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو مولا سجاد کو رو چکے آپ، اب آؤ میں تمہیں منظر کربلا کی وہ جھلکیاں دکھاؤں جہاں آہیں ہیں، فریادیں ہیں، فغائیں ہیں، درد و علم ہے، ایسا ستم ہے کہ بچے یتیم ہو رہے ہیں، بیبیاں بیوہ ہو رہی ہیں، گودیاں اجڑ رہی ہیں، مائیں فریاد کنا ہے۔ سنو گے اس کتاب کا نام کربلا ہے، کتاب کربلا کا ہر پیج غم سے بھرا ہے، ہر ورقہ فریادوں سے نالا ہے۔ عزیزان گرامی میں تمہیں کیا مصیبتیں پڑھوں، وقت نہیں ہے، مسلسل کہا گیا بڑے مختصر سے اوقات میں تابوت کی زیارت کرا دو، مگر نوجوانوں رونے آئے ہو نا، گریہ کرنے آئے ہو نا، لیکن سنو گریہ کرنے میں کمی نہ کرنا۔ اگر رونا آئے تو سسکیوں کے ساتھ نہ رونا، ڈھاڑے مار کے گریہ کرنا۔ میں نہیں کہہ رہا، تیری شہزادی زینب نے یہی چاہا ہے۔ اے میرے بھیا پہ رونے والوں، میرے بھیا پہ ایسے رویا کرو جیسے کوئی اجڑی ہوئی ماں اپنے کڑیل جوان کا ماتم۔ اجرکم اللہ۔ بلند ہو گئی آپ کی آوازیں گریہ، مولا ان آوازوں پہ نزول رحمت فرمائے۔ شہزادی آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگا دے۔ میرے بھائیوں جو جہاں پرچم لے کے کھڑے ہو جاؤ، برائے کرم جہاں کھڑے ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی بس مجھے نوجوانوں سے ایک جملہ اور کہنا ہے، پھر تابوت کی زیارت کرنا۔ نوجوانوں اکبر کی جوانی کا واسطہ مولا تمہیں سلامت رکھے، عباس کے بازو کا واسطہ اللہ تمہیں قائم و دائم رکھے۔ بس جملہ سنو، جب بھی کسی مجلس میں جایا کرو دعائیں ضرور مانگا کرو۔ تمہیں کیا پتا یہ منتظمین آپ کے منتظر نہیں تھے، جنہوں نے فلیکس بنوایا، پوسٹر لگوایا، یہ آپ کے منتظر نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے جب بھی جہاں کہیں بھی مجلس حسین ہوتی ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، علامہ دربندی کہتے شام سے اٹھ کے ایک بی بی زندان شام میں آ کر ایک یتیمہ کو لیے ہوئے جنت البقیع آ کے کہتی اماں میرے بھیا کے عزادار آ گئے۔ اے اماں میرے بھیا پہ رونے والے آ گئے۔ اے عزاداروں جب آپ تڑپ کے یا حسین کہتے ہو نا تو ایک ننھے سے سینے میں ہوک سی اٹھتی ہے، پھوپھی کا بازو پکڑ لیتی ہے، پھوپھی اماں یہ کون ہے جو میرے بابا کا نام لے رہے ہیں؟ زینب کہتی نہیں پہچانا، تیرے بابا کے عزادار، تیرے بابا کے ماتمی۔ سکینہ کربلا کا رخ کرتی، اے پھوپھی اماں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو خیمے نہ جلتے، چادر نہ چلتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خوب رو رہے ہیں آپ، خوب گریہ کر رہے ہیں۔ عزادارو سنو گے، غریب حسین کو رونے آئے ہو نا، نوجوانوں ایک جملہ، جب بھی کسی مجلس میں جانا دو دعائیں ضرور مانگ لینا، کیونکہ فرش بچھتا ہے تم نہیں آتے ہو مگر دو غریب شخصیتیں آ جاتی ہیں۔ پتہ ہے کون؟ ایک حسین کے ٹوٹے پہلوؤں والی ماں، ایک حسین کا غریب بیٹا سجاد۔ اے عزادارو جب مجلسوں میں جایا کرو اس زہرا سے رزق مانگا کرو، جس کا باغ اجڑ گیا اس سجاد سے صحت مانگا کرو، جسے بیماری میں زنجیروں میں جکڑا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لو عزادارو اب تم جانو، تمہارا گریہ جانے، تمہارا آنسو جانے۔ میں بہت
کوئی تمہید نہیں، جلدی جلدی تابوت کی زیارت کریے گا۔ غریب حسین کو رونے آئے ہیں، کربلا کے پیاسے کو رونے آئے ہیں۔ سنو گے کتنی غریبی حسین پہ ٹوٹی تھی؟ اتنا غریب تھا تمہارا مولا کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کس کے گھر میں میت نہیں ہوتی، کہاں جنازہ نہیں اٹھتا، لیکن تمہارے گھر میں ایک میت ہو جائے تو تم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، تم چل پھر نہیں سکتے۔ ذرا حسین کے کلیجے سے پوچھو، ایک جنازہ لا کے رکھتے تھے کہ دوسرے کی آواز مولا میرا سلام، جنازہ لے کے حسین خیمہ گاہ کی طرف چلے آتے تھے۔ عزادارو، لیکن جب اصحاب مارے گئے، انصار شہید ہو گئے، تو اب گود کے پالوں کی باری آئی۔ اللہ اکبر، حسین پر کیا گزر گئی یہ فرزند زہرا جانتا ہے، یہ حسین کا کلیجہ جانتا ہے۔ عزادار روایت کا جملہ ہے کہ ابھی دیر نہ گزری تھی کہ ایک مرتبہ دو چھوٹے چھوٹے شہزادے آقا کے پاس آئے، امو جان مرنے کی اجازت۔ ارے حسین نے اپنے بھتیجوں کو اجازت دے دی۔ پتہ یہ کون بھتیجے تھے؟ یہ مسلم کی نشانی، محمد ابن مسلم، اون ابن مسلم۔ ارے دونوں شہزادے میدان کربلا میں آئے، بلا کی جنگ کی، زخموں سے چور ہو کے زمین پر گرے۔ امو جان کو بلایا، حسین لاشوں پہ دوڑے، کبھی اون کا جنازہ، کبھی مسلم کے بیٹے اون کا جنازہ، کبھی محمد کا جنازہ۔ عزیزان گرامی، عبداللہ ابن مسلم کے جنازے پہ حسین روئے، محمد ابن مسلم کے جنازے پہ حسین روئے۔ لو عزادارو، بہت جلدی جلدی تابوت کی زیارت کریے گا۔ ابھی تو آپ عقیل کی اولادوں کو سن رہے ہیں نا، تاریخ کہتی دیر نہ گزری کہ عقیل کی اولاد سے افراد آگے بڑھے۔ ایک عبد الرحمن بن عقیل تھے، ایک جعفر بن عقیل تھے، ایک عقیل کا پوتا محمد بن سعید بن عقیل۔ عزادارو، یہ حضرات بھی آتے رہے، حسین ہر ایک کو اجازت دیتے رہے، یہ سارے بھائی جام شہادت نوش کرتے رہے۔ حسین ان کی آواز پر دوڑتے جاتے۔ کبھی جعفر بن عقیل کا جنازہ حسین اٹھا رہے ہیں، کبھی عبد الرحمن بن عقیل کا جنازہ حسین اٹھا رہے ہیں، کبھی محمد بن سعید بن عقیل کا جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ عزادارو، یہ تین تابوت آپ کی نظروں کے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ عقیل کے بیٹوں کے جنازے ہیں، ایک جعفر بن عقیل کا جنازہ، ایک عبد الرحمن بن عقیل کا جنازہ، ایک محمد بن سعید کا جنازہ۔ عزیزان گرامی، ذرا حسین کے کلیجے سے پوچھو کہ حسین اتنے کم وقت میں ان جنازوں کو کیسے اٹھاتے تھے، خیمے تک پہنچاتے تھے، گریہ کرتے جاتے تھے، ایک میت لا کے حسین رکھتے تھے کہ دوسرے کی آواز آ جاتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزو، لو بہت جلدی جلدی اولاد عقیل کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ سنو گے اب کس کی باری ہے؟ اب اس کی باری ہے کہ جس کے 4 بھائی میدان کربلا میں قتل ہو گئے۔ پتہ ہے کس کے بھائی؟ غازی عباس کے 4 بھائی۔ یوں ہی نہیں عباس کی ماں نے مرثیہ پڑھا، بیویو مجھے ام البنین نہ کہنا۔ ارے ام البنین کا مطلب ہے بچوں کی ماں۔ ارے جس کے بچوں سے گود اجڑ جائے وہ کائے کی ماں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو، کیا قیامت گزری ہے حسین پر۔ روایت کہتی ہے عباس کے بھائی آتے رہے، علی کے بیٹے آتے رہے، کبھی محمد بن علی آئے، کبھی عثمان بن علی آئے، کبھی جعفر بن علی آئے، کبھی عبداللہ بن علی آئے۔ ہر ایک بھائی آتا تھا، حسین ہر ایک کو اذن وغا دیتے، مگر عزادارو جب میدان جنگ سے آواز آتی مولا میرا سلام، غریب مولا، بے کس مولا، مظلوم مولا، بے سہارا مولا، بھائیوں کے جنازے پہ جاتا، کبھی محمد کا جنازہ، کبھی جعفر کا جنازہ، کبھی عثمان کا جنازہ، کبھی عبداللہ کا جنازہ۔ بھائیوں کی لاش اٹھانے کے بعد حسین مرثیہ پڑھ رہے، انا غریب، انا غریب۔ عزادارو، امام مظلوم کربلا، تاریخ کہتی ہے یہ 4 جنازے بھی حسین اٹھا چکے، یہ 4 میتیں بھی حسین اٹھا چکے۔ عزیزو، اب اگر آپ نے اولاد عقیل اور اولاد علی
علی کو سن لیا، ان کے اوپر مصیبتیں دیکھ لی۔ اب سنیں، میں مصائب کے 2 ٹکڑے پڑھ رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ عزیزو، اولاد عقیل ختم ہو گئی، اولاد علی ختم ہو گئی۔ اب وہ منزل آئی کہ تاریخ کہتی ہے کہ شب عاشور حسین نے ایک کام یہ کیا کہ سارے خیموں کا معائنہ شروع کیا۔ بس جملے آپ سنیں، میں مصائب آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حسین نے سارے خیام کا معائنہ شروع کیا۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے ایک خیمے کا پردہ اٹھایا، کیا دیکھا؟ ایک ماں ہے جو ہاتھوں میں شمع روشن کر کے اپنے 18 برس کی کمائی اپنے زانوں پہ لٹائے ہوئے اکبر کے گنگریلے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہے، عجب شان سے مرثیہ پڑھتی جاتی ہے، تیری شادی رچانے کا ارمان، تجھے دولہا بنانے کا ارمان۔ ازادارو غضب ہوا، حسین سے برداشت نہ ہوا، خیمے کا پردہ گرا دیا۔ اللہ اکبر، کلیجہ تھام کے تمہارا مولا چلا ہے۔ سنو گے جملہ؟ حسین نے وہ خیمے کا پردہ دوبارہ نہ اٹھایا، حسین پردہ گرا کے آگے بڑھ گئے، روتے ہوئے حسین چلے، روتے ہوئے حسین چلے۔ سارا منظر حسین کی نظروں کے سامنے ہے، قیامت تو تب آئی۔ حسین نے ایک خیمے کا پردہ اور اٹھایا تو کیا دیکھا؟ ایک ماں ہے جو ارمانوں کو اپنے سمیٹے ہوئے گہوارے میں لٹائے ہوئے ننھے سے اصغر کو جھولا، او میرے لال اصغر۔ اللہ اکبر، حسین کا کلیجہ گرا دیا خیمے کا پردہ۔ نہیں برداشت ہوا حسین سے۔ حسین ابھی مامتوں کا ارمان دیکھ رہے ہیں، حسین ابھی مامتائیں دیکھ رہے ہیں۔ عزادارو، مامتائیں حسین نے دیکھی، روتے ہوئے حسین نے پردہ گرا دیا۔ مگر سنو، تمہیں نہیں معلوم اب کس کا تابوت آنے والا ہے۔ میں نے اب تک تم سے کہا کہ تابوت آئے تو رونا، کسی تابوت کے لیے میں نے آپ سے کہا کہ رونا، لیکن خدا کی طرح قسم اب وہ تابوت آئے گا کہ جس کے لیے مجھے کہنا بھی نہیں ہے کہ رو، اس لیے کہ ان کا تابوت آئے گا کہ جن کی ماں کبھی اپنے بچوں پہ نہیں رو۔ سنیں گے جملہ؟ کر سکیں گے برداشت؟ نہیں میرے بھائی، اشارہ کرو تو تابوت لائیے گا۔ عزاداران حسین سنیں گے؟ حسین شب عاشور خیمے کا معائنہ کر رہے ہیں۔ اکبر کا خیمہ دیکھا، پردہ گرایا، اصغر کا خیمہ دیکھا، پردہ گرایا۔ روایت کہتی اب جو آگے بڑھے تو حسین نے ایک خیمے کا پردہ اٹھایا، کیا دیکھا؟ یہاں بھی ایک ماں ہے، نہ پیار ہے، نہ ارمان ہے، نہ ناز چھڑک رہی ہے، نہ پیار کر رہی ہے، نہ انگلیاں پھیر رہی ہے، بلکہ 2 سہمے ہوئے بچے ارے عجب انداز میں ماں کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ماں کہہ رہی دیکھ، اگر قاسم سے پہلے نہ مرے، اکبر سے پہلے نہ مرے، ماں دودھ نہ بخشے گے۔ اللہ اکبر۔ نہیں عزادارو، ماتم کرنے میں شرمانا نہیں، رونے میں شرمانا نہیں۔ تمہیں نہیں پتا ہے کن غریبوں کا تابوت آ رہا ہے؟ ہاں، یہ اسی اون محمد کا جنازہ۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، اون محمد کا جنازہ آ رہا ہے۔ سنو گے جملہ؟ عجب قیامت ہے عزادارو، قیامت۔ روایت کے جملے ہیں کہ شہزادی زینب کبھی ان بچوں پہ نہیں روئی۔ زینب نے خود اجازت دلائی ہے، حسین نے خود اجازت دی ہے، مگر روایت کہتی جب چھوٹے چھوٹے بچے عاشور کے روز لڑتے ہوئے فرات کے قریب پہنچ گئے تو بچوں نے منہ پھیر لیا، بھیا ہم پانی کا رخ نہ کریں گے۔ عزادارو، روایت کا جملہ ہے زینب کے شہزادے جنگ کرتے کرتے زخموں سے چاک چاک ہو چکے تھے۔ اب جو زمین کربلا پہ آئے، آواز دی ماموں میرا سلام۔ عزادارو، شہزادوں کی آواز آنا تھی، ایک طرف سے حسین دوڑے، دوسری طرف سے عباس دوڑے۔ ارے قیامت ہو گئی، قیامت۔ ادھر سے ہاشمی شیروں کا آنا تھا، فوجوں میں بھگدڑ مچی، زینب کے شہزادے درمیان اسپا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، چھوٹے چھوٹے بچے، ماموں جلدی آئیے، ماموں جلدی آئیے۔
आज़ादारों, अब जो बच्चों के पास मामू पहुँचे, रवायत कहती लब हिल रहे थे। अब्बास ने कानों को अपने बच्चों के लब पे रखा, हुसैन ने औन के लब पे कान रखा। नहीफ सी आवाज़ आ रही थी, मामू मामू हमने वफा कर दी है। ए मामू हमारी अम्मा से बता देना, हम लड़ते लड़ते दरिया तक आ गए मगर हमने फुरात का रुख नहीं किया। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह ज़दारो, जज़ाकुमुल्लाह। रवायत का जुमला है, शहजादों को अपने कलेजे से मामू ने लगाया, अपनी उजड़ी हुई बहन की गोद का मातम करते। हुसैन भी चले, अब्बास भी चले। आज़ादारों, मगर सुनोगे क़यामत। तारीख कहती बीबियों में कोहराम बरपा था, हर बीबी रो रही थी, हर कोई रो रहा था। किसी की आवाज़ आई, अरे कोई आए, ज़रा ज़ैनब को बुला दे कि उसके शहजादे आए हैं, उसके बच्चे आए हैं। आज़ादारों, रवायत कहती है कि एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने खैमे का रुख किया, आई औन को एक तरफ, मोहम्मद को एक तरफ, सजदे में सर रख दिया। सर रखने के बाद कहा, मेरा अल्लाह तेरा शुक्रिया, तूने ज़ैनब की कुर्बानी कबूल की। कभी मदीने में, कभी करबला में नहीं रोई। कैद हो गई ज़ैनब, भैया को रोई, अपनी उजड़ी हुई गोद को न रोई। कूफे आई ज़ैनब, बच्चों को न रोई। हालांकि नेज़ों पे चांद जैसे सर रहते थे, मगर रोती थी तो भैया को, कभी औनो मोहम्मद को न रोई। मगर ए आज़ादारों, जब 1 साल की कैद के बाद ज़ैनब लौट के मदीने आई तो एक मरतबा अब्दुल्ला ने एक पैगाम दिया, सज्जाद भैया अपनी फूफी से कह दो उनका अपना घर है, अगर मुनासिब समझे तो अपने घर तशरीफ ले आए। सज्जाद आए, आके हाथ जोड़े, फूफी अम्मा, फूफा ने पैगाम कहलवाया है, आपका अपना घर है, अगर मुनासिब समझे तो तशरीफ ले जाए। आज़ादारों, क़यामत आ गई, शाम की कैदन उठी, खमीदा कमर ज़ैनब, बाल सफ़ेद ज़ैनब, रिज़वाने ज़ुल्म की गिरफ्तार महन ज़ैनब उठी, दोष पर रिदा, चेहरे पर नकाब, आहिस्ता 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 दहलीज़ अब्दुल्ला के करीब आई। एक मरतबा दरवाजे को खोला, जैसे ही घर में कदम रखा, क्या देखा, औनो मोहम्मद के बिस्तर, वो छोटे छोटे तकिया बिस्तरों के दरमियान बैठी, कभी औन का तकिया, कभी मोहम्मद का तकिया, कलेजे से लगाया, करबला करो, औनो मोहम्मद, अम्मा को माफ। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, सुनेंगे आप मसाइब, क़यामत है क़यामत। रवायत कहती औनो मोहम्मद को ज़ैनब रोई, मगर अजीज़ो यही तो किताब गम है, यही तो करबला की दास्तान है। अभी हुसैन ने अपनी उजड़ी हुई बहन को गोद देखी है, औनो मोहम्मद का जनाजा उठाया है। देर न गुजरी कि भैया हसन की निशानियां करीब आने लगी। सुनोगे जुमला, कभी अबू बकर बिन हसन, आज़ादारों, कभी जनाब कासिम। हसन के 2 बेटों के ताबूत एक साथ आएंगे, मगर आज़ादारों, मैं तुम्हें मसाइब से नहीं रुलाऊंगा, तुम ताबूत देख के रोगे। एक बेटे का ताबूत आएगा, एक बेटे की गठरी आएगी। यही तो वो क़यामत गुजरी है करबला में, आज़ादारों, जिसे कोई बयान नहीं कर सकता। हुसैन बहुत चाहते थे अपने कासिम को, सुबह से भतीजा कहता रहा, चचा जान मरने की इजाजत, हुसैन इजाजत नहीं दे रहे। मेरे लाल, मेरे भैया की निशानी हो कासिम, जब मुझे मेरा भाई याद आता है मैं तुम्हें देख लेता हूँ। कासिम, मुझे मेरा हसन तुझ में दिखता है, कासिम मुझे मेरा भैया तुझ में नजर आता है। ए कासिम, मैं इजाजत नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर। रवायतों के जुमले हैं कि खैमे के बाहर हुसैन एक कुर्सी पे बैठ गए थे, इतने में नकाब में लिपटी हुई एक शहजादी आगे बढ़ी। पता है कौन है? कासिम की माँ फरवा थी, हसन की बेवा फरवा थी।
ہاتھوں کو جوڑ کے حسین کے سامنے آئی. یہی تو زہرا کے گھرانے کی تہذیب. بڑی بابج کو آتے دیکھا, امام وقت کرسی کھڑے ہو گئے. بھابی زحمت کیوں کی؟ آپ نے بلوایا کیوں نہیں؟ کا زحمت نہیں ہے, صرف ایک جملہ کہنے آئی ہوں. بھابی ارشاد فرمائے جملہ کیا کہنا ہے؟ حسن کی بیوہ عجب جملہ کہتی ہے, فرزند بطول کیا بیوہ کا ہدیہ فدیہ راہ خدا نہیں بن سکتا؟ اے عزادارو اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو آنسو نہ رکے گا. حسین کا کلیجہ لرز گیا, آواز دی بھابی آپ کے لیے بھیا کا غم کافی ہے, میں قاسم کو رخصت نہیں کر سکتا. ماں لرز گئی, میرے لال ادھر آ. تیرے بابا نے وقت آخر ایک تعویذ باندھا تھا, کہا تھا جب کوئی برا وقت آئے تو تعویذ کھول لینا. بیٹے قاسم, میری شہزادی کا بیٹا نرغہ آدھا میں گھر گیا ہے, کیا اس سے بھی برا وقت آئے گا؟ اب جو تعویذ کھولا گیا, بھائی نے بھائی کی تیرے قاسم کو اجازت ملی, مگر علامہ آزار حسن سیدی کہتے ہیں بھئی یہ جملہ وہ قاسم کا تابوت آئے گا. عزادارو علامہ آزار حسن سیدی کہتے ہیں کہ جناب قاسم میدان کربلا میں قاسم بن کے آئے, مگر جب حسین لینے پہنچے تو قاسم نہ تھے, تقسیم ہو گئے. اے عزادارو, یہ شہزادے قاسم کا جنازہ حسین مرثیہ پڑھتے رہے. ارے میں کس ٹکڑے کا ماتا, کس ٹکڑے کا ماتا, کس ٹکڑے پہ رو. جزاکم اللہ. ابھی تو عمر ہی کیا تھی کہ مر گئے قاسم. ارے اس بیوہ نے بڑے ارمانوں سے پالا تھا. عزادارو یہی تو وجہ تھی جب حسن کا بھتیجا جانے لگا نا تو حسن نے قاسم کو, حسین نے قاسم کو ایک بہت خوبصورت سا لباس پہنایا. لباس پہنایا تو بڑا ناہلکا سا لباس تھا. آئے قریب آستین قاسم کی پلٹ دی, قاسم کی آستین پلٹی, پھر گریبان چاک کیا. کسی نے پوچھا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ حسن نے کہا میں اسے یتیم بنا رہا ہوں. حسین کہتے میں یتیم بنا رہا ہوں. کسی نے کہا مولا یہ تو پہلے سے یتیم ہے, اسے یتیم کیوں بنا رہے ہو؟ ارے حسین نے رو کے کہا مجھے میرا قاسم, میرا گل بدر بہت پیارا ہے, یتیم اس لیے بنا رہا ہوں شاید کوئی یتیم سمجھ کے چھوڑ دے, مگر آئے حسین تیرے ارمانوں کا جنازہ قاسم ٹکڑے ٹکڑے. اللہ اکبر. تمہارے غریب مولا نے دامن ایبا بچھا دیا, قاسم کو چننے لگے. پڑھ دینا آسان ہے, سن لینا آسان ہے, مگر ایک عالم دین کا جملہ پڑھو. ابھی اس راستے سے تابوت گزرا ہے, نوجوانوں ذرا ان راستوں میں دیکھنا, جگہ جگہ پھول گرے ہوں گے, پھول کی پتیاں گری ہوں گی. حالانکہ صرف تمہارے ہاتھ آئے تھے بوسے کے لیے, تم نے بوسہ لینا چاہا
تو پھول سے پتیاں ٹوٹ ٹوٹ کے گر گئی۔ ارے اس نازنین بدن کا کیا مسائل پڑھو جس کے لیے حسین کہتے تھے ارے کس ٹکڑے کا ماتم کرو، کس ٹکڑے کا ماتم۔ اللہ اکبر۔ گر گئے حسین زمین پر، دامن ابا بچھایا، ٹکڑے قاسم کو جمع کیا۔ حسین کی غربت پہ فوجوں نے شادیانے بجائے۔ ارے شادیانوں کی آواز ماں کے کانوں میں گئی، فروا در خیمہ پہ آئی، منظر عجب دیکھا۔ کیا دیکھتی ہے غریب زہرا، قاسم کا ہاتھوں میں لیے جنازہ، کٹرے کی شکل میں آواز دی، باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے۔ ارے کیسا لاشا میرے بچے کی برات آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں، اللہ تمہاری باغ بہاری سلامت رکھے، اللہ تمہیں آباد رکھے، اللہ تمہیں شاد رکھے۔ رونے آئے ہو کمی نہ ہو، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہیں پتہ آئندہ برس ہمیں محرم ملے نہ ملے، نہیں معلوم ہم اگلی برس زندہ رہے نہ رہے، لہذا جس مجلس میں جایا کرو دل کھول کے پرسہ دیا کرو، اس لیے کہ کائنات کی شہزادے تمہارے آنسوؤں کا مرہم بناتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، اب تک تابوت کی زیارت کر رہے تھے، اب تابوت نہیں آئے گا، کیونکہ تابوت اس کا آتا ہے جس کا جنازہ خیمے میں آیا۔ اللہ اکبر۔ کس غریب کی منزل ہے، کس غریب کا امتحان ہے۔ سنو، یہاں تو تمام مسلک کے افراد آتے ہیں نا، سنی شیعہ تعزیہ دار آتے ہیں، ہمارے ہندو برادران آتے ہیں۔ دل چاہتا ہے ایک معجزہ عرض کروں، معجزہ سن لینا۔ بیویو، مولا تمہاری باغ بہاری سلامت رکھے، اللہ تمہارا پردہ آباد رکھے، اللہ تمہارے بیٹوں کو جوانوں کو سلامت رکھے۔ بس سن لو غریبی کا جملہ، ہمارے ہندو بھائی بھی وہ بھی سن لے۔ عزادارو، ایسا نہیں ہے کہ حسین کو صرف شیعہ چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے عباس کو صرف سنی اور شیعہ مانتے ہیں، جی نہیں، جس کے بھی دل میں انسانیت کا دھڑکتا ہوا دل ہے، جب جب کتاب کربلا کو پڑھتا ہے روتا ضرور ہے۔ ابھی مجھ سے مولانا علمدار صاحب کہہ رہے تھے آپ نے پچھلے سال علی اصغر کا مصائب پڑھ دیا، ہندو عورتیں بڑی دور سے کھڑی ہوئی کریا کر رہی تھی۔ عزادارو، یہی تو کتاب کربلا ہے جس کے بھی دل کو چھو دیتا ہے، عشق بن کے کلیجہ آنسو نکالتا ہے۔ سنو گے آپ؟ ایک معجزہ سن لو، غازی کے علم کی زیارت کرنا۔ نوجوانوں، مگر جو دعائیں لے کے آئے ہو ضرور مانگ لینا۔ ہر سال شام غریبہ میں پٹنہ میں پڑھتا ہوں، آپ کبھی پٹنہ جائیں، پٹنہ کے نشیب میں ایک علاقہ ہے چمر ڈوریا، وہاں غازی عباس کا ایک چھوٹا سا روضہ بنا ہے۔ کبھی پوچھئے تاریخ ہے یہ روضہ کیوں بنا ہے، کہ اس لیے بنا ہے کہ ایک بہت پہلے معجزہ واقع ہوا تھا۔ پہلے یہاں آبادی نہ تھی، ساحل تھا، دریا کا کنارہ تھا، گنگا کا کنارہ تھا۔ جیسے یہ ساحل پہ آبادیاں ہیں ایسے وہ بھی ساحل پہ ہے۔ عزیزان گرامی، تو کیا ہے واقعہ؟ کہ ہوا یہ کہ وہاں آبادیاں نہیں تھی، مگر ایک ہندو عورت کی چھوٹی سی جھوپڑی تھی، اس کا چھوٹا سا چھپر تھا، مگر تاریخ کہتی ہندو تھی۔ مگر جب محرم کا چاند فلک سیاہ پر نمودار ہوتا تھا اور 8ویں محرم کو غازی عباس کی حاضری کی نیاز دیتی تھی۔ معجزہ یوں ہے کہ ایک سال بہار میں شہر پٹنہ میں سیلاب آیا، گنگا کے اندر ایسا سیلاب آیا کہ یہ دریا اتنی سیلاب زدہ ہو گئی کہ اس ہندو کا مکان بہہ گیا، اس کا چھپر خاکستر ہو گیا، وہ کسی صورت سے جان بچا کے کسی دوسرے مقام پہ چلی گئی۔ مگر عزادارو، کچھ ایام گزرے،
جب محرم کا چاند فلک سیاہ پر نمودار ہوا تو ایک مرتبہ اپنے پرانے مکان کی طرف آئی، ہر طرف پانی پانی دیکھا، ہندو عورت تھی، دل بھر آیا، گنگا کی طرف رخ کر کے کہا عباس غازی کیا اس دفعہ آپ کی نیاز میرے گھر میں نہ ہوگی؟ یہ سننا تھا۔ دھیرے دھیرے پانی نشیب کی طرف اترنے لگا، دھیرے دھیرے پانی نشیب کی طرف اترنے لگا۔ عزادارو دن گزرے، 8ویں محرم آئی، یہ ہندو عورت اپنے مکان کی زمین پہ آئی، زمین کو لیپا، صاف کیا، پاکیزہ کیا۔ 8 محرم آئی، ایک سینی کو پاک کیا، سینی میں اشیاء نظر سجایا، سجا کے بیٹھ گئی، انتظار کر رہی ہے شاید سیدوں کے محلے سے کوئی آ جائے میرے غازی کی نیاز دے دے، شاید کوئی عالم آ جائے میرے حضرت کی نیاز دے دے۔ رات کا پہلا حصہ گزرا، کوئی نہ آیا، دوسرا حصہ گزر گیا، کوئی نہ آیا۔ عزاداروں ملول ہو گئی، دل میں کہتی سب کو پتا ہے میرا گھر بہہ گیا ہے، سب کو پتا ہے میرا گھر اجڑ گیا ہے، تبھی کوئی نیاز دینے نہیں آتا۔ جب نصف شب گزر گئی، ہندو عورت کھڑی ہوئی، کھڑی ہو کے دریا کا رخ کیا، آواز دی عباس غازی، اے غازی یا تو آ کے آپ نیاز دیجئے یا کسی نظر دینے والے کو بھیجئے۔ عزادارو یہ سننا تھا، ابھی دیر نہ گزری، ایک عالم دین آ گئے، مومنہ سمجھ گئی، ہندو عورت سمجھ گئی لگتا ہے کوئی باہر کے عالم آئے ہیں، شاید یہاں مجلسیں پڑھنے آئے ہیں۔ نورانی چہرہ، وجیح چہرہ، بلند قامت، دوڑ کے آئی، ہاتھوں کو جوڑا، ہاتھ جوڑ کے کہتی مولانا میں آپ سے اتنی پرارتھنا کر رہی ہوں کہ میں بہت دیر سے اپنے حضرت کی حاضری سجا کے بیٹھی ہوں، میرے مولا کی نظر دے دیجئے۔ آنے والے نے پوچھا نظر کہاں ہے؟ عورت نے سینی دکھا کے کہا یہ حاضری کی نظر ہے۔ بہانے والی شخصیت نظر کے پاس کھڑے ہو گئی، شخصیت تھوڑی دیر کھڑی رہی، پھر پیروں کو پیچھے کھینچ لیا۔ ہندو عورت آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی کیا نظر ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں نظر ہو گئی۔ اس نے ہاتھ جوڑا، ہاتھ جوڑ کے کہا میری ایک ونتی آپ سے ہے کہ ایک دفعہ اور نیاز دے دیجئے۔ وہ حضرت پھر سینی کے پاس آئے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر پیچھے ہٹ گئے، کہا کیا نظر ہو گئی؟ کہا ہاں نظر ہو گئی۔ سنو گے نوجوانوں، جو دعائیں لے کے آئے ہو ضرور مانگنا، تمہیں عباس غازی سے مانگنا ہے، سکینہ کا واسطہ دے کے مانگنا ہے۔ عورت کہتی آقا نظر ہو گئی؟ کہتے ہاں نظر ہو گئی۔ پھر ہاتھ جوڑی، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے آپ یہاں کے تو نہیں ہیں، لگتا ہے یہاں مجلسیں پڑھنے آئے ہیں، عالم دین لگ رہے ہیں، لیکن میں آپ سے آخری دفعہ کہہ رہی ہوں ایک بار اور نیاز دے دیں۔ وہ حضرت سینی کے پاس کھڑے رہے، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ عورت ہندو تھی، جلا کے کہتی کیا نیاز ہو گئی؟ کہا نیاز ہو گئی۔ رو کے کہتی لگتا ہے آپ کو نیاز کرنا نہیں آتا۔ سننے کے بعد کہ کیوں نہیں آتا؟ کہ میں ہندو ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کیا پڑھا جاتا ہے، لیکن ہر سال 8 محرم کو جب میں اپنے مولا کی نظر دیتی ہوں، جو بھی سید نظر کرتا ہے، نظر کرنے کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ غازی نے ردا اٹھائی، ارے ہاتھ وہ اٹھا جس کے ہاتھ سلامت، میں عباس بنا کو والا بے شادو والا واپس اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو قیامت ہو گئی، قیامت۔ آپ دیکھیں نا غازی کا علم جا رہا ہے۔ مسلمانوں پڑھ دینا آسان ہے، مگر ذرا کوئی حسین کے کلیجے سے پوچھے کیا گزری حسین بے کس بات، جب عباس کی آواز آئی آقا میرا سلام،
روایت کا جملہ ہے، فرزند زہرا زمین کربلا پہ تڑک کے گر گیا۔ اب جو حسین اٹھے تو ہاتھ کمر پہ تھا، مرثیہ پڑھتے ہوئے حسین چلے، الان انکسر ظہری وخلت حیلتی، عباس تیرے مرنے نے کمر توڑ دی، عباس راہ چارہ مسدود ہو گئی۔ عزادارو، نوجوانوں، دعا کر لو خدا کسی بھائی کو کسی بھائی کا یہ غم نہ دکھائے، اللہ تمہارے قوت بازو کو سلامت رکھے۔ یہ غربت تو حسین پہ پڑی تھی کہ جب پہنچے تو 32 برس کا بھائی تڑپتا نظر آیا۔ ارے میرے نے اس نے عجب منظر رقم کیا، بھائی کہا اور لاش سے لپٹے شہ والا، ہوٹوں کو ملا، ہوٹوں پہ منہ پیار سے چوما، رو رو کے کہا آنکھ تو کھولو میرے شہدا، ارے کچھ باتیں کرو ہم سے، کہو دل کی تمنا، ہائے ہائے یہ میرے سامنے کیا ہوتا ہے بھائی، ارے تم مرتے ہو شبیر تمہیں روتا ہے بھائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو، خیمے سے خیمے کی طرف علم آ گیا، بچوں نے کوزے پھینک دیے، سکینہ رو کے علم سے لپٹ گئی، امو اب کبھی پانی کا شکوہ نہ کروں گی، امو میں سیراب ہو گئی، امو میری پیاس بجھ گئی۔ عزادارو رو چکے، آپ کر چکے ماتم، سن لیا حسین کی غربت، مر گیا حسین کا بھائی۔ 32 برس کے بھائی کو حسین رو چکے۔ اب عزیزان گرامی جملہ سنو، ٹوٹ گئی شاہ کی کمر، بھائی کو کھو چکے ہیں حسین، سر جھکائے ہوئے خیمے کے قریب کھڑے ہیں، نگاہیں اٹھی تو حسین نے عجب منظر دیکھا۔ میرے بزرگوں، اللہ کبھی آپ کو ضعیفی میں وہ دن نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا۔ نظر اٹھا کے دیکھتے تو ہم شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر حسین کے سامنے ہاتھ جوڑے، بابا مرنے کی اجازت۔ یہ سننا تھا، حسین روئے اور رو کے کہتے ہیں اکبر مجھ سے کیوں اجازت لیتے ہو، اس سے اجازت لو جس نے 18 برس تک تمہیں پالا ہے، زینب نے۔ سنو کہ کیسے پالا؟ اکبر 1 برس کے ہوتے زینب وہ لباس رکھ لیتی، خیر سے میرا اکبر 1 سال کا ہو گیا۔ اکبر 2 برس کے ہوتے زینب لباس رکھ لیتی، خیر سے میرا اکبر 2 برس کا ہو گیا۔ اکبر 18 برس کے ہوئے، زینب نے وہ بھی لباس رکھا، خیر سے میرا اکبر 18 سال کا ہو گیا۔ بڑے ارمانوں سے 18 سال پالا، مگر عزادارو جملہ عجیب پڑھ رہا ہو۔ اکبر آئے، پھپھی اماں آپ عظیم ہو یا بی بی زہرا؟ سر جھکا لیا شہزادی نے۔ اکبر سوال کیسا ہے؟ اماں زہرا۔ اکبر کہتے پھپھی اماں جب بی بی زہرا افضل ہے، آپ ان کے مقابلے میں افضل نہیں ہو، تو پھر مجھے انصاف سے بتاؤ اگر زہرا کا لال لرغے آدھا میں گر جائے تو کیا تو اپنی 18 برس کی کمائی بچائے گی؟ بازادارو قیامت ہو گئی، قیامت۔ زینب نے سر جھکا کے کہا خدا حافظ۔ اللہ اکبر۔ ماں کے خیمے میں آئے، اماں پھوپھی اماں اجازت دے چکی، اماں آپ کا کیا حکم ہے؟ سنو گے زہرا کے بہو کی تہذیب، عجب جملہ کہا ہے بی بی نے، کہتی جب سیدانیاں اجازت دے چکی، جب شہزادیاں اجازت دے چکی تو کنیز روکنے والی کون؟ اکبر خدا حافظ۔ اکبر باہر آئے، بابا رخصت ہو چکا۔ حسین نے تعجب خیز انداز میں، اکبر زینب نے اجازت دے دی، ماں نے رخصت دے دی؟ ہاں بابا سب رخصت دے چکے۔ حسین سے کہتے بابا اب آپ اجازت دے دو۔ حسین نے امامہ اکبر کے سر پہ رکھا، دوش پر ردا ڈالی، گھوڑے پر سوار کیا، آسمان کا رخ کیا، میرے اللہ اب وہ جا رہا ہے کہ جب مجھے نانا یاد آتا تھا میں اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اجازت ملی، آگے آگے اکبر، پیچھے پیچھے حسین، گرتے پڑتے اکبر نے گھوڑا روکا، مڑ کے دیکھا باپ آ رہا ہے، اترے،
بابا جب اجازت دے چکے ہو تو پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ حسین نے کلیجہ پکڑا، کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا اس وقت حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ اکبر جاؤ، خدا حافظ، لو عزادارو تفصیل نہیں پڑتا۔ دوبارہ جب اکبر میدان کربلا میں آئے، خدا لعنت کرے، سنان ابن انس نے چھپ کر ایسا نیزہ مارا، نیزہ سینے کو توڑتا ہوا، کلیجے میں پیمان، اکبر کی آواز، بابا بابا میرا سلام، حسین سمیت پار۔ اللہ اکبر، اللہ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزادارو قیامت ہو گئی، مجھے تفصیل نہیں پڑھنا ہے، بس جملہ سنو۔ اکبر زمین پہ آئے، حسین زمین پہ گرے۔ روایت کہتی ہے اکبر کے جنازے پہ جاتے وقت ضعیف باپ 12 مرتبہ زمین کربلا پہ گرا ہے، 12 مرتبہ حسین اٹھے ہیں۔ ارے ضعیفی نے ساتھ چھوڑا، حسین گر پڑے، بیٹے کی محبت نے جوش بھرا، حسین کھڑے ہو گئے، ضعیفی نے ہاتھ کھینچا، حسین گر گئے۔ روایت کہتی ہے جب 13ویں مرتبہ حسین گرے تو حسین سے اٹھا نہ گیا، پدر بر لاش پسار، زانو بزانو رسے۔ حسین اکبر کی میت پر گھٹنیوں کے بعد اکبر بابا آ گیا۔ اللہ اکبر، اکبر تیرا بابا آیا ہے۔ چلاتے تھے کہ شاہ کے پیارے کدھر گئے، اے نور چشم آنکھوں کے تارے کدھر گئے، پہنچا کے ہم کو گور کے نعرے کدھر گئے، اے میری زندگی کے سہارے کدھر گئے۔ ارے نکلا ہوں میں جوان پہ سر کی تلاش کو، بتلا مجھے میرے درے یکتا کی لاش کو۔ اللہ اکبر۔ عزادارو بڑے مصائب ہیں، مجھے سادہ تفصیل نہیں پڑھنا، مگر ایک جملہ عرض کرنا ہے۔ حسین اکبر کی لاش پہ پہنچے، اکبر سینہ چھپائے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ حسین کہتے کیا ہوا لال؟ کہتے بابا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ حسین کہتے نہیں اکبر باپ کو بتا دو کیا ہو گیا ہے۔ بابا مجھے کچھ نہیں ہوا، ادھر ہے شیخ کو خیال اکبر، ادھر ہے اکبر کو فکر بابا، یہ زخم جھک جھک کے دیکھتے ہیں، وہ درد باتوں میں ٹالتے ہیں۔ بابا مجھے کچھ نہیں ہوا، بابا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ عزادارو قیامت ہے قیامت۔ حسین رو کے کہتے اکبر اگر کچھ نہیں ہوا تو ہاتھ سینے پہ کیوں رکھے ہو، یہ ایڑیاں کیوں رگڑ رہے ہو؟ باپ کے سامنے جوان رو کے کہتا بابا سینے میں نیزہ آ گیا ہے، بابا بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بابا بابا تکلیف ہو رہی ہے۔ کئی جھٹکے دیے، نیزہ نہ نکلا، ایک پر تو یا علی کہہ کے نکالا، ساتھ میں کلیجہ۔ اللہ جزاکم اللہ۔ اکبر کا کلیجہ سنو، سن لینا آسان ہے۔ 57 برس کے ہاتھ میں 18 برس کا کلیجہ۔
कैसी गुर्बत है तुम्हारे मौला की। हुसैन अकबर का कलेजा देख के रोने लगे। अकबर बाबा का ख्याल करके कहते बाबा मुंह फेर लो, जवान का दम बड़ी मुश्किल से निकलता है, बाबा मुंह फेर लो बाबा। हुसैन रो के कहते अकबर मरने न दूंगा, अकबर छोड़ न जाना, अकबर दुनिया खाक है, अकबर जालिम ताने देंगे, अकबर जाना नहीं। अकबर कहते बाबा तवक्कुफ, बाबा हौसला, बाबा मैं ठीक हूँ, बाबा हौसला। अकबर कहते नहीं अकबर, जिंदगी भर तेरी ख्वाहिश है ज़ैनब ने पूरी की। अकबर बड़ा अरमान है बाप के दिल में, अपने बाबा से कुछ मांग। अकबर की आवाज आई बाबा इमाम हो, हाँ मेरे लाल, साहिब एजाज हो, हाँ मेरे लाल, मौजज़ा दिखा सकते हो, हाँ मेरे लाल। अकबर बताओ क्या देखना है, मेरे लाल बताओ क्या ख्वाहिश है। ओ आज़ादारो, मौला तुम्हारी बहनों का पर्दा सलामत रखे। ओ मेरी बहनों, अल्लाह तुम्हारे भाइयों को आबाद रखे, जो दुआएं लेके आए हो मांग। हाँ अकबर की गरीबी, हुसैन कहते अकबर मांग। हुसैन से अकबर ने कहा बाबा कोई हाजत नहीं है, बस इतनी सी ख्वाहिश थी कि जब मदीने से चले थे तो हमने सुगरा से वादा किया था बहन लेने आऊँगा। बाबा मुझे मेरी बहन दिखा दो, बाबा सुगरा दिखा दो। हुसैन ने उंगली उठाई, अकबर सुगरा नजर आई, नहीं बाबा अब देख, नहीं बाबा अब देखो, नहीं बाबा। हुसैन रोए, अकबर सुगरा न मिली। अकबर ढाड़े मार के रोते बाबा जाने दो, भाई के मुकद्दर में बहन की ज़ियारत नहीं है। भाई बदनसीब भाई है, ये बदनसीब भाई है। अकबर की गुर्बत पे हुसैन रोए, रो के कहते अकबर दिल ना छोटा कर, अकबर जहां से सवार हुआ था उस मकाम पे देख, अकबर नजर आई बहन, नहीं बाबा। अब जो नहीं बाबा का ना तो हुसैन रोए, रो के कहते अकबर कैसे भाई हो, बहन को भूल गए। अल्लाह अकबर, कैसे भाई हो बहन को भूल गए, क्या सुगरा नहीं है। अकबर कहते बाबा सुगरा तो नहीं मगर एक ज़ईफ़ा, कमर खमीदा, असा का सारा, बाल परेशान, मर्सिया गुना ए जाने वाले। अल्लाह अकबर, ए जाने वाले वादा करके ना आए, बहन फिराक में ज़ईफ हो गई। किसने कहा कि अकबर के सीने में नेज़ा लगाओ, अकबर मर गए। आज़ादारो, नेज़े से मरना होता तो अकबर पहले मर जाते, अकबर नेज़े से नहीं मरे हैं। जुमला अर्ज करूं, हुसैन की उंगलियों के दरमियान अपनी 9 बरस की बहन को ज़ईफ़ी के आलम में देखा, तड़प के भैया मर गया। अल्लाह अकबर, पढ़ चुका मसाइब में, रो चुके आप, सुन लिया आपने अकबर का मसाइब। आज़ादारो, खत्म हो गए ताबूत, अब ताबूत नहीं आएगा, गहवारा आएगा। जो बीबियां बे औलाद हैं, अल्लाह रुबाब की गोद के असगर के सदक़े में उन्हें औलाद दे। जो दुआएं लेके आए हो मांग लेना, ये वो शहादत है जिस पे कायनात कफ़े अफसोस मलती है। दुनिया पूछती इस बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था। 6 माह का असगर, 18 दिन के थे जब अकबर असगर को लेके हुसैन मदीने से चले थे। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को असगर 6 माह के हुए हैं। असगर की सारी उम्र सफ़र में गुजर गई। ये वो शहीद है जिसे घर नहीं मिला। अल्लाह अकबर। सुनोगे, अकबर को खोने के बाद, अब्बास को रोने के बाद तुम्हारा मौला इतना गरीब हो गया कि मैदान करबला में कभी लरस के यमीन जाते, कभी यसार, कभी दाएं, कभी बाएं, जुबान पे मरसिया रहता, हल में नासिरिन यंसुरना, हल में मुगीसिन युगीसुना, हल में मुईनिन युईना। अरे कोई है जो मुझ गरीब की मदद कर दे, कोई है जो मेरी नुसरत को आ जाए, कोई है जो मुझे ढारस बता जाए। कोई नहीं था। रोते हुए हुसैन घर आ गए। आए तो खैमों से रोने की आवाज़,
بہن سے پوچھتے کیا کوئی بچہ مر گیا؟ کہ بھیا کوئی مرا نہیں ہے، آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ اصغر نے جھولے سے گرا دیا۔ ابھی آپ نے مجلس میں شہزادے کے مصائب سنے تھے نا، میں مصائب نہیں پڑھتا، ایک احساس پڑھ دے رہا ہوں، گہوارہ آ جائے گا۔ عزادارو، تاریخ کہتی اپنے اصغر کو لے کے حسین میدان کربلا میں آئے۔ سنے، ساری کائنات سنے، ہندو مسلمان سنے۔ مسلمانوں کا اگر مسلمانوں نواسہ رسول حسین کربلا اگر کسی بھی انداز میں یا کسی بھی طرح میں کسی ایک فوجی کے سامنے گنہگار ہو معاذ اللہ، تو اس 6 ماہ کے بچے نے کیا بگاڑا تھا؟ حسین کا یہی جملہ ہے، اپنے چاند کو حسین دامن ابا میں لپیٹ کے لائے۔ فوج آدھا کے سامنے گھوڑے کی بلندی پہ کھڑے ہو کے حسین نے کہا ظالمو، یہ میرا بچہ اصغر ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کے ہونٹ پپڑا گئے ہیں، زبان میں کانٹے آ گئے، اسے پانی دے دو۔ سنو گے جملہ؟ آواز آئی حسین، اگر ساری دنیا پانی پانی ہو جائے ہم پانی نہ دیں گے۔ حسین نے اپنے بچے کو دہکتے ریت پہ لٹا دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پی لوں گا؟ تو اپنے ہاتھ سے آ کے میرے بچے کو پلا دو، بہت پیاسا ہے میرا بیٹا۔ اے عزادارو، حسین کے سوالے آپ پر تیر ارملا چلا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا، حسین طرف گئے پاس خراب۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزادارو، حسین کے ہاتھوں پہ بچہ تیر سہشوبہ کا نشانہ بن گیا۔ روایت کہتی حسین تیر کو نکالتے ہیں، تیر 3 بھال کا تھا۔ میں ہمیشہ مصائب پڑھتا ہوں مگر عزادارو بہت جلدی جلدی جملہ سنو۔ حسین نے تیر نکالا ننھے سے گلے سے، پتہ ہے خون کی مقدار کتنی ہے؟ کتنا خون نکلا؟ جو بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، جب اس کے گلے پہ تیر سہشوبہ لگا تو سوکھے گلے سے بچلو بھر خون گرا۔ حسین نے چلو میں خون لے لیا، آسمان نے انکار، زمین نے منع کیا، غریب مولا نے خون ناحق چہرے پہ ملا۔ مدینے کا رخ کیا، نانا گواہ رہنا، تیری امت نے حسین کو اتنا غریب کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تیر نکالا، لے کے حسین آئے۔ جملہ آخری پڑھ لاؤ، ماں بہنوں سے گزارش ہے کلیجہ سنبھال کے سنیں گے جملہ۔ لے کے حسین آئے، ہمیشہ سنتے ہو نا 7 دفعہ حسین آگے گئے، 7 مرتبہ پیچھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم بقضائہ تسلیما لامرہ، 7 دفعہ آگے 7 مرتبہ پیچھے۔ جب حسین نے یہ عمل انجام دے دیا تو ایک مرتبہ بلائے رباب قریب آ، رباب قریب آئی۔ حسین نے اپنے اصغر کو چھپا لیا۔ مائیں سنے، قیامت قیامت، حسین نے اپنے اصغر کو چھپا لیا۔ رباب آئی، جی آقا کیوں بلایا ہے؟ حسین نے اصغر کو چھپایا، چھپا کے پوچھا میں کون ہوں؟ سنیں گے جملہ، میں کون ہوں؟ رباب رو کے کہتی آقا آپ امام ہو،
حسین نے پھر کہا رباب میں کون ہوں؟ رباب نے رو کے کہا آقا آپ امام ہو۔ حسین نے پھر رو کے کہا آقا رباب میں ہوں کون؟ رو کے رباب کہتی آقا امام ہو۔ حسین نے دامن کھول کے کہا رباب پھر امام جو دے دے اسے لے لینا، قیامت آ گئی۔ ماں نے بچے کا جدا گلا کلیجے سے اصغر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے سننا چاہے آپ سن لیں عزادارو، قیامت ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو ماں تھی، بچے کو لیا، پیشانی کو چوما، رخسار چوما، لب چوما، بیٹے کو ہلایا، پیار کیا، اصغر کے بال صحیح کیے۔ ماں ہے ڈھارس بناتی جاتی، میرے لال جانا دادی سے کہنا اماں نے بال سجا کے بھیجا ہے، دادی سے کہنا اماں نے تیار کر کے بھیجا ہے، دادی سے کہنا اپنی ماں کو سرخرو کر کے آئے ہیں، دادی سے کہنا خون کی لاش رکھی ہے، دادی سے کہنا دودھ کی تاثیر دکھا کے آئے ہیں۔ ماں اپنے آپ کو سنبھالتی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ جب ماں کی ممتا تڑپی، غضب کا جملہ کہا میرے لال اصغر تیرے سن کے تو جانور بھی زبانی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری آدمی تک رو رہے ہو نا، سنو گے جملہ؟ حسین نے جلدی سے اپنا اصغر لے لیا، قریب تھا کہ کہیں اصغر کی ماں رباب مر نہ جائے، مانگ لیا اصغر کو، لے کے حسین چلے، پشت خیمہ پہ آئے، جملہ سنو گے؟ پشت خیمہ پہ آئے، تلوار نکالی، اصغر کی قبر شاہ بناتے رہے۔ سنتے ہو نا قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، نہیں معلوم تمہیں؟ قبر کھودی، اپنے اصغر کو زمین کے حوالے کر دیا۔ حسین اپنے چاند کو چھپائے تو کیسے چھپائے؟ پائیتی سے خاک ڈالتے تھے، جب اصغر کا ذرا سا چہرہ بدلا تو اصغر کو نکال کے کلیجے سے آئے اصغر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر مٹی ہٹائے، پھر مٹی ہٹائے، پھر مٹی ہٹائے، مر جاؤ منظور ہے مگر قیامت ہے عزادارو۔ پھر یہ مٹی ہٹائے، پھر اپنے چاند کو مٹی کے حوالے کر دے، پھر پائیتی سے خاک، پھر پائیتی سے خاک، پھر پائیتی سے خاک، چاند سا اصغر کا چہرہ۔ ارے اپنے چاند کو حسین چھپائے کیسے؟ یہی وجہ ہے قبر اصغر کے بنانے میں بڑی دیر لگی، شے کو ایک چاند چھپانے میں بڑی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنو گے؟ نہیں، دفنانا تھا نا بیٹے کو۔ عزادارو ایک مرتبہ جب حسین اصغر کے اوپر مٹی ڈالنے لگے، جب چہرہ آیا حسین نے رخ پھیر لیا، مٹیوں کا ہاتھ بڑھایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزاکم اللہ۔ اگر میں رویا تو مسائب نہ ہوگا، مگر اگر رونے میں کمی نہ کریے گا۔ اصغر کی غربت پر شاہ روتے رہے، حسین تڑپ تڑپ کے روئے۔ حسین خوب روتے ہیں اپنے بچے کو دفنا کے، قبر آنسوؤں سے تر ہو رہی ہے، حسین رو رہے ہیں۔ اتنے میں محسوس ہوا کوئی نقاب پوش بی بی پیچھے کھڑی ہے۔ بی بیو یہ جملہ سن لینا، قیامت ہے۔ حسین نے مڑ کے دیکھا تو اصغر کی اجڑی ماں رباب۔ اللہ اکبر۔ حسین رک گئے۔ رباب نے کہا آقا میں آپ سے ایک سوال کرنے آئی ہوں۔ ہاں رباب کیا سوال ہے؟ رباب رو کے پوچھتی میں کون ہوں؟ اللہ اکبر۔ رباب رو کے پوچھتی میں کون ہوں؟ حسین رو کے کہتے تو ماں ہے۔ رباب کہتے نہیں آقا میں کون ہوں؟ کہا رباب تو ماں ہے، آقا بتائیے میں کون ہوں؟ حسین رو کے کہتے رباب تو اصغر کی ماں ہے۔ رباب رو کے کہتی آقا جب میں ماں ہو کے نہیں رو رہی تو آپ باپ ہو کے کیوں رو رہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لو ختم ہو گئی مجلس، نہیں پڑھتا مسائل۔ اصغر دفن ہو گئے، نہیں پڑھتا تفسیر۔ حسین چاند کو چھپا کے خیمے کے قریب آئے، سلامی دے دی، رقیہ
تم پر حسین کا سلام، کلثوم حسین کا سلام، اما فضا تم پر غریب شہزادے کا سلام۔ عزادارو کیا قیامت ہے، سنیں گے آپ جملہ؟ ہر ایک سے رخصت ہو چکے، بہن قریب آئی، بہن نے کہا بھیا ہم بہنوں کی ایک خواہش ہے۔ تاریخ کہتی ہے اس وقت خیمے میں حسین کی 7 بہنیں موجود تھیں۔ زینب کہتی بھیا بہنوں کی ایک خواہش ہے، چہیتا بھائی تھا، بہن کیا خواہش ہے؟ کہ ہم بہنوں کی خواہش یہ ہے کہ ہم ایک حلقہ بنا لیتے ہیں۔ اے بھیا ایک لمحے کے لیے حلقے میں آ جاؤ تاکہ ہر بہن آخری نظر سے جی بھر کے دیکھ لے۔ بہنوں نے حلقہ کھینچا، حسین بہنوں کے درمیان کھڑے ہو گئے، ہر بہن حسین کو دیکھتی تھی، مرثیہ پڑھتی تھی۔ دیر نہ گزری، زینب کا ہاتھ پکڑا، حلقے کو توڑ کے چلے، چہنے والی بہن گلے میں پائے، اے بھیا کس کے سہارے؟ اللہ حسین رو کے کہتے زینب خدا پہ چھوڑا، زینب خدا پہ چھوڑا۔ یہ کہہ کے حسین بڑھے، عزادارو پھر رکے، رک کے کہتے زینب بھائی کے ساتھ ایک احسان کر دو۔ ہاتھ جوڑ کے علی کی بیٹی کہتی بھیا کیسا احسان، کس احسان کی بات کر رہے ہیں؟ بس زینب رو کے کہتی ہے حسین نے کہا بس اتنا ہے کہ اب اس کلیجے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے جوان بیٹے سے رخصت ہو سکوں۔ اے زینب مجھے میرے سجاد سے ملا دو۔ بھائی کا بازو پہن کر پکڑ کر غریب بہن لے کر سید سجاد کے خیمے میں آئی، پردہ ہٹایا، بیمار غش میں پڑا تھا، شانے پہ ہاتھ رکھا، بازو ہلا ہلا کے کہتی سجاد دیکھ کون آیا ہے، سجاد دیکھ کون آیا ہے۔ بیمار کی آنکھ کھلی، بابا کو نہ پہچانا، اس لیے کہ چہرے پہ اصغر کا خون، سارا بدن زخموں سے چور۔ اللہ پھوپھی اماں کون آ گیا؟ بھئی سننا تھا، غریب مولا نے سر پہ ہاتھ رکھا، میرے اللہ میں غریب ہو گیا، میرا بیٹا بھی نہیں پہچانتا۔ اللہ اکبر۔ زینب کہتی لال بابا ہے، سجاد میرا ماجا آیا ہے، سجاد میرا غریب بھائی آیا ہے، سجاد ملنے میرا حسین آیا ہے۔ سجاد کہتے پھوپھی اماں عصا اٹھائیے، تلوار اٹھائیے، کرو گے کیا؟ عصا پہ تکیہ، تلوار سے جہاد کر کے بابا کو بچاؤں گا۔ عزادارو حسین کہتے نہیں میرے لال تم بیمار ہو، بیمار سے جہاد ساقط ہے، ہاں جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا انا قتیل الابرار، میں وہ کشتے مظلوم ہوں جسے ظالموں نے رولا رولا کے ذبح کیا۔ اللہ اکبر۔ بچے جو اگلے برس ہمیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، تابوت آخری آئے گا، بعد ذوالجناح ہوگا، جیسے چاہنا پرسا دینا۔ عزادارو سنو گے جملہ؟ رخصت ہوئے بیمار سے، میدان کربلا کی سمجھانے لگے، نوجوانوں میرے بزرگوں اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے، جس کے گھروں میں بیٹیاں ہوں گی انہیں پتہ ہوگا بیٹیاں کتنے نازوں والی ہوتی ہیں، ہر باپ کی چہیتی ہوتی ہے اس کی لاڈلی۔ دیکھو حسین کی غربت، حسین آئے گھوڑے پر سوار بہن نے کیا، ذوالجناح کو آگے بڑھاتے آگے نہیں بڑھا۔ حسین نے جھک کے دیکھا، خدا کسی باپ کو یہ دن نہ دکھائے، کیا دیکھا 4 برس کی سکینہ گھوڑوں کی سموں سے لپٹی، اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جانا، جو گیا واپس نہ آیا۔ قیامت ہو گئی۔ حسین گھوڑے سے اترے، بیٹی کو کلیجے سے لگایا، روئے حسین، رو کے کہتے سکینہ سو جاؤ، کہتے بابا آج نیند نہیں آ رہی ہے۔ کہ سکینہ سینہ تو مل گیا، کہ بابا سینہ بھی ہے آپ بھی ہے مگر بابا نیند نہیں آ رہی ہے۔ عزادارو قیامت ہو گئی۔ حسین کہتے پھر بابا کو جانے دو۔ میر انیس نے عجب منظر رقم کیا ہے، باپ بیٹی کے درمیان گفتگو ہوئی، حسین نے سمجھایا، کہنے لگے کہ ضد نہ کرو، باپ کی پیاری اصغر کو بھی دیتی ہو کچھ پیغام زبانی، اودے ہیں لبے لال
اور یہ تشنا دہانی ملتا ہے تو بیٹی کے لیے لاتے ہیں پانی. ارے محبوب کبریا کے نواسے ہے سکینہ, ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ. عزادارو, یہ سننا تھا بیٹی نے دامن چھوڑا, پیچھے ہٹ گئی. جانے کی بات کرتے ہو؟ کہنے لگی کہ دیکھ لیا آپ کا بھی پیار. او عزادارو, یہی تو نازوں والی بیٹیاں ہوتی ہے. کہنے لگی کہ دیکھ لیا آپ کا بھی پیار, میں آپ سے بولوں گی نا عیش ابرار. اچھا نہ اگر کیے گا جلد آنے کا اقرار, مر جائے گی رو رو کے سکینہ یہ دل افگار. ارے کیسی ہے یہ باتیں, میرا دل روتا ہے بابا, گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. اللہ اکبر. نہیں پڑھتا تفسیر. عزادارو, حسین نے بیٹی کو سمجھایا. میں طالب دین کا جملہ پڑھوں, سکینہ سو جاؤ. نہیں بابا, نیند نہیں آ رہی ہے. حسین کہتے بیٹی کہانی سناؤ, نیند آ جائے گی. ہاں بابا کہانی سنا دو. سنو گے جملہ, برداشت کر سکو گے؟ سناؤ کہانی. حسین کہتے سکینہ ایک بادشاہ تھا. اچھا بابا. کہ ایک دن اس نے اپنے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا, ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی, پروردگار مجھے ایک چاند سی بیٹی دے. سنو گے جملہ, ایسی بیٹی دینا کہ جس کے بنا میں نہ رہ سکوں, میرے بنا میری بیٹی نہ رہ سکے. بھئی یہ سننا تھا. نازو برے انداز میں بابا کا بازو پکڑ لیا. بابا دعا قبول ہوئی, بابا دعا قبول ہوئی, بابا دعا قبول ہوئی. حسین رو کے کہتے ہاں اللہ نے دعا سن لی, اسے چاند سی بیٹی مل گئی. سنو گے, چاند سی بیٹی مل گئی. مگر سکینہ اللہ نے بیٹی تو دے دی, مگر بیٹی دیتے ہوئے کہا تھا دیکھو میں تمہیں بیٹی تو دے رہا ہوں, لیکن جب کبھی تمہیں بلاؤں تو بیٹی چھوڑ کے آنا پڑے گا. اس نے وعدہ بھی کر لیا. منہ پہ تماچا مار کے کہتی ہے کہیں وہ بادشاہ آپ تو نہیں, کہیں وہ بیٹی میں تو نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قیامت. آزاد سنے گا جملہ, کہیں وہ دکھیا غریب بیٹی میں تو نہیں. حسین کہتے سکینہ پہچان تو لیا, جانے دو بابا کو, جانے دو بابا کو. نہیں بابا میں یتیم ہو جاؤں گی. اے بابا یتیمی بڑی بری چیز ہے, اے بابا یتیم ہو جاؤں گے. حسین کہتے نہیں بابا کو جانے دو. عزادارو, جب سکینہ نے دامن نہ چھوڑا, تپتے ریت پر حسین لیٹے ہیں, کلیجے پہ سکینہ ہے. ایک مرتبہ اسی بادشاہ نے ہاتھ اٹھایا. سنو گے جملہ, پروردگار جس بادشاہ نے تجھ سے سکینہ مانگا تھا, آج وہ غریب باپ ایک دعا کر رہا ہے. اے پروردگار میری بچی کو نیند دے دے, نہ میں اس سے جدا ہو پاؤں گا نہ یہ مجھ سے جدا ہو پائے گی. عزادارو بیٹی سو گئی. حسین میدان میں آئے, دائیں بازو پہ وار, بیٹی سوتی رہی. بائیں بازو پہ وار, بیٹی سوتی رہی. کلیجے پہ برچے, بیٹی سوتی رہی. پیشانی پہ نیزہ, سکینہ سوتی رہی. اے عزادارو, حسین پشتے فرس پر زمین کے اوپر آئے, لاش حسین تیروں پہ معلق, لوز حسین کا تابوت آ رہا ہے, بلکہ حسین موسیٰ یا حسین.
Yes.